بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہیں جو صاحب ایمان بھی ہوں اور صاحب تقوی بھی ہوں۔ جس کا ایمان کامل ہو یعنی عقیدہ درست ہو اور جس کے اعمال اچھے ہوں، اعمال کے لحاظ سے وہ بندہ کامل ہو تو وہ بندہ ولی ہوتا ہے، وہ بندہ متقی ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے گزشتہ چند دہائیوں سے ہمیں ایسے جاہل اور دو نمبر پیروں کا سامنا ہے کہ جو اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے اور اپنی بدعقیدگی کو چھپانے کے لیے طرح طرح کے جملے بولتے ہیں۔ ان جملوں میں سے ایک جملہ یہ بولا جاتا ہے کہ صوفی کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، اولیاء کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، ہمارا مسلک جی صرف محبت ہے۔ بھائی ٹھیک بات ہے، محبت سارے جو ہیں وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن کیا محبت یہ قرآن و حدیث سے باہر ہے؟ اگر یہ قرآن و حدیث سے باہر ہے اور قرآن و حدیث سے ہٹ کے محبت ہے تو ایسی محبت تو مذموم اور مردود ہے، اور اگر قرآن و حدیث کے تابع محبت ہے تو یہ تو محبت سارے اس کا درس دیتے ہیں، اور یقیناً قرآن و سنت کے تابع رہ کر محبت کرنی چاہیے۔ اب یہ لوگ اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں کہ ولی کا، درویش کا، فقیر کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، فقیر کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کے سامنے اس ہستی کا قول پیش کرتا ہوں جو سرتاج الاولیاء ہے، جو محیی الملت والدین ہے، جو پیران پیر ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب سر الاسرار آپ کے سامنے ہے، اس کا صفحہ نمبر 167۔ سر الاسرار کی 23ویں فصل میں جو آپ نے اہل تصوف کے بارے میں بیان فرمائی، مختلف جو گروہ ہیں ان کا آپ نے ذکر کیا، تو اس میں فرماتے ہیں وَهُمْ 12 صنفاً، کہ جو لوگ اپنے آپ کو صوفیاء کے طبقہ میں شمار کرتے ہیں اور صوفیاء کے گروہ میں داخل کرتے ہیں، ان کی 12 قسمیں ہیں۔ الصنف الاول السنیون، فرماتے ہیں پہلا طبقہ وہ سنیوں کا ہے۔ اب یہ پیران پیر بات کر رہے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ صوفیاء کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مسلک نہیں ہوتا؟ صوفیاء کے امام فرماتے ہیں کہ صوفیاء کا کوئی مسلک ہوتا ہے، اور آگے فرمایا وہ سنی کون ہیں؟ وَهُمُ الَّذِينَ أَقْوَالُهُمْ وَأَفْعَالُهُمْ مُوَافِقَةٌ لِلشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةِ جَمِيعًا، کہ صوفیاء وہ ہوتے ہیں جن کے اقوال، جن کے افعال، جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کی وضاقتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ فرمایا وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اور وہ اہل سنت و جماعت ہیں کہ جن کا طریقہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے، شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ فَبَعْضُهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، اور اہل سنت و جماعت میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جو بغیر کسی حساب کے، بغیر کسی عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ وَبَعْضُهُمْ بِحِسَابٍ يَسِيرٍ وَعَذَابٍ قَلِيلٍ، اور بعض کو ان کے اعمال کی کمی بیشی کی وجہ سے کچھ مواخذہ ہوگا، ان کا کچھ حساب ہوگا، کچھ عذاب ہوگا، پھر ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ فَيَخْرُجُونَ مِن جَهَنَّمَ وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پھر ان کو حساب کے بعد، عذاب کے بعد دوزخ سے نکالا جائے گا اور جنت میں بھیجا جائے گا۔ فرمایا وَلَا يُؤَبِّدُونَ فِي النَّارِ التَّعْبِيدِ الْكَافِرِ وَالْمُنَافِقِ، جس طرح کافر اور عقیدے کے اعتبار سے منافق جہنم میں دائماً رہے گا، فرمایا ایسے اہل سنت و جماعت جو ہیں یہ دائماً جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اور آگے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کر دی جو آج کا جعلی اور دو نمبر پیروں کا طبقہ اپنی جہالت چھپانے کے لیے طرح طرح کے جملے بولتے ہیں۔ جی ہم سب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اگر خارجی آ جائے تو ہم اس کے سامنے توحید بیان کریں گے، اگر رافضی آ جائے تو اس کے سامنے علی علی کریں گے۔ یعنی اس طرح اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اور فالوئنگ بڑھانے کے لیے اور اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے یہ اس طرح کے جملے بولتے ہیں۔ نہ ان لوگوں کا دین کے ساتھ تعلق ہے، نہ یہ تصوف کے ساتھ مخلص ہیں، یہ دین کے نام پر ایک دھبا ہیں اور لباس خضر میں یہ رہزن ہیں۔ جس وقت حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت ہی وہ طبقہ اور وہ جماعت ہے کہ جس کے عقیدے والے لوگ جو ہیں وہ جنتی ہوں گے اور نجات والے ہیں۔ اور آگے آپ نے فرما دیا والبواقی بدعیون، اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے ہیں
اپنے آپ کو اگرچہ وہ حق کہلاتے ہیں اور اگرچہ وہ اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا جن کے اقوال، جن کے افعال شریعت کے مطابق نہیں، وہ فرمایا سارے کے سارے بدعتی ہیں۔ تو جس وقت حضور غوث اعظم یہ فرما سکتے ہیں تو آج کا پیر کون ہوتا ہے جو یہ کہے کہ صوفی کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، فقیر کا کوئی جو ہے وہ عقیدہ نہیں ہوتا؟ نہیں، جو صحیح معنوں میں فقیر ہیں، جو صحیح معنوں میں صوفی ہیں، جو صحیح معنوں میں ولی اور درویش ہیں، ان کا عقیدہ بھی درست ہوتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت والا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے، اور جتنے لباس خضر میں رہزنی کا کام کر رہے ہیں، وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دستار کے ہر پیش کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب امامہ معزز نہیں ہوتا، پہچان کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی، سے اولیاء کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی وضاقتہ، جن کا عقیدہ، جن کے اقوال و افعال شریعت کے مطابق ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔